إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین و سامعین، ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 18واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی. میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء عوام کو متعارف کرائیں لفظ توفی سے کہ کیا چیز ہے توفی. یہ ہمارا 7واں حلقہ ہے، یہ 8واں ہے، اللہ عالم بالصواب. توفی میں مختلف پہلوؤں سے ہم نے توفی پہ بات کی ہے کہ لفظ توفی یہ وفا سے بنا ہے، تفاعل کے وزن پر. عربی کا کلمہ ہے، اس لیے عربی ضوابط اور قواعد ہی اس پہ فٹ بیٹھیں گے. نہ یہ اردو کا کلمہ ہے کہ اسے آپ وفات سمجھ کے موت بنا لیں، اور نہ ہی ایسی بات کوئی عقل اور علم سے تعلق رکھتی ہے. علم اور عقل یہ ہے کہ عربی کے اس کلمے کو یہ سمجھیں کہ یہ وفا سے بنا تفاعل کے وزن پہ، اور عربی میں اس کا معنی بھی متعین ہے، وَهُوَ أَخْذُ الشَّيْءِ وَافِيًا، کہ توفی کا معنی کسی چیز کو مکمل طور پہ قبضے میں لے لینا. یہ اس کا معنی ہے. مرزا صاحب نے بھی یہ معنی کیا ہے، مرزا کے کئی شاگردوں نے بھی یہ معنی کیا ہے، اور یہ معنی جو ہے پورے اہل لغت جو ہیں کرتے ہیں. مرزا کو اس سے انکار نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے لغوی معنی پہ دلالت کرتا ہے اور وہ معنی عام ہو، جیسے قبضے میں لینا، اب قرآن حکیم ہی میں قبضے میں لینا 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو ہم ان 3 معنوں کو بھی بیان کریں گے، اور آیت توفی کے اندر 4 مسلمان مفسرین نے وجوہ تفسیر ذکر کی ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے. مگر ایک جس مسئلے پہ اجماع ہے تمام مسلمان مفسرین کا اور قرآن کا بھی بیان ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا واقعہ نہ ہونا. آیت توفی کی متعدد تفاسیر میں کسی سے بھی حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوگی. اس پہ سب کا اجماع ہوگا کہ ان کی وفات نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ توفی جو ہے یہ قبض ہے علی وجہ تمام، اخذ الشیء وافیا، مکمل طور پہ کسی چیز کو لے لینا. قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، انسانی روحوں کو ان کی موت کے وقت
اجل کے وقت جب ان کی زندگی مکمل ہو جائے، اس کے شب و روز پورے ہو جائیں، تو اللہ قبضے میں لیتا ہے۔ اب قبضے میں لینا موت نہیں، مگر کس وقت قبضے میں لینا؟ حین موتہا، جب ان کی اجل آ جائے۔ تو اب یہ توفی موت سے کنایا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس توفی میں، یعنی اس لفظ توفی میں جو موت دینے کے لیے آیا ہے، اماتہ کے لیے آئی ہے، اس میں ایک چیز ضرور ہوگی، یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا خاصہ یہ ہوگا کہ اس میں قرینہ موت ضرور ہوگا۔ جو توفی موت سے کنایہ ہوگی اس میں کس کا قرینہ ہوگا؟ موت کا۔ فاعل اللہ ہو یا اللہ کے فرشتے ہوں، یہ کوئی ضابطہ نہیں، جیسے کہ مرزا صاحب نے ایک ضابطہ بنایا ہوا اپنا، وہ کہتے ہیں کہ 100 سال سے اس ضابطے کو نہیں توڑا، ہم ہر روز اس کو توڑتے ہیں۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں کہ توفی کا فاعل اگر اللہ ہو اور جس پہ توفی ہو وہ ذی روح ہو، وہ موت کے لیے ہوگا، ایسی بات نہیں۔ توفی کا فاعل اللہ ہو یا اللہ کے علاوہ اس کے فرشتے بھی ہوں، یہ بھی یاد رکھیں، اور مفعول اس کا انسان ہو، ذی روح ہو، تو جب تک وقت موت نہیں ہوگا، موت کا قرینہ نہیں ہوگا، وہ توفی موت کے لیے نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اگر توفی کا معنی ہی مارنا ہوتا تو حین موتہا کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن کریم جو بلاغت کی چوٹی پہ ہے، اس جیسا کوئی بلیغ کلام دنیا میں نہیں، اس کے اندر ایسی زائد عبارتیں نہیں ہوتی کہ ایک لفظ موت کے معنی میں آئے پھر دوسرا لفظ موت کے معنی میں آ جائے۔ قرآن کریم اس سے منزہ ہے۔ تو یہ توفی کا معنی قبضے میں لینا، اور حین الموت، موت کے وقت اگر یہ توفی ہے تو یہ متوفی کی وفات ہے، موت ہے، اور یہاں پہ متوفی میت ہوگا۔ اگر یہی توفی اللہ کا فعل ہو اور وقت موت کا نہ ہو، وقت نیند کا ہو، اللہ قرآن میں کہتا ہے لم تمت، ایسے نفسوں کو بھی اللہ قبضے میں لیتا ہے جو مرتے نہیں، جو مرے ہوئے نہیں ہیں، موت کی نفی ہے۔ کب لیتا ہے؟ فی منامہا، ان کے سونے کے ٹائم، منام یعنی جب ان کے نیند کا وقت ہے۔ تو اس حالت میں توفی نامہ یعنی نیند دینا یا سلانے سے کنایہ ہوگی، یہ دوسری نوع ہے توفی کی۔ لیکن لفظ توفی ہی آیا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ توفی اور یہ توفی دونوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، اور قبض تام دونوں جگہ ہوگا۔ اور یہاں پہ کیا چیز ہوگی جو تمیز کرے گی توفی کو کہ یہاں موت نہیں؟ کیا ہوگا یہاں قرینہ؟ نیند کا، یعنی تمیز کرنا کہ کون سی توفی موت دینے کے لیے ہے، کون سی سلانے کے لیے، یہ اس کا قرینہ کرے گا۔ یہاں پہ پہلی جگہ ہم نے موت کا قرینہ بتایا، دوسری جگہ نیند کا، جیسے قرآن کہتا ہے والتی لم تمت فی منامہا، جو نفس مرا نہیں اسے اللہ نیند میں قبضے میں لیتا ہے۔ تو نیند والا مرا ہوتا ہے، خود قرآن کہتا ہے لم تمت، تو جس کو نیند آ جائے وہ مرا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ دو توفیاں ایسی ہیں جو رات دن ہو رہی ہیں۔ زندوں کی بھی توفی ہر روز ہوتی ہے، ہماری توفی بھی ہر روز ہوتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے رب کے، اپنے ساتھ روحانی تعلق کے، بلکہ پختہ تعلق کے، کہ ہر وقت وہ سلاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیند اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی کہ جاؤ فلاں کو سلاؤ، ایسی بات نہیں، یہ صرف اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اور یہ نیند کی نعمت ایسی ہے کہ اس سے اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہیں تو ہر روز پہچان سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ نیند والی توفی ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی 2-3 دفعہ ہوتی ہے، مزدور تو بیچارہ شاید 1 دفعہ سوتا ہو، اور اہل علم تو بہت دفعہ سوتے ہیں۔ تو سوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات کے اس عمل کو جو ہم پہ واقع ہو رہا ہے، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، معمولی بات نہیں ہے۔ تیسری بات کیا ہے
کہ نیند بھی نہ ہو قرینہ اور موت کا قرینہ بھی نہ ہو، تو توفی کا معنی وہی ہوا قبض تام۔ اب یہاں پہ کیا خصوصیت ہوگی؟ ورافعک، یہاں رفع کا لفظ آ گیا، تو نہ نیند نہ سونا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ، یہ ضابطے میں بھی ایک دجل ہے مرزا صاحب کے ضابطے میں بھی، کہ توفی باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو، اور رات کا قرینہ نہ ہو۔ یہ دیکھو کیسی عجیب، ایسا دجل ہے۔ حضور نے سچ فرمایا کہ مدعی نبوت دجال بھی ہوگا۔ دجل کا معنی حق کو باطل سے مکس کر دینا، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ دجل کیا ہے کہ یہ تو کہا کہ رات کا قرینہ نہ ہو، ساتھ ہی یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ موت کا قرینہ بھی ہو، تب موت ہوگی، یہ ذکر ہی نہیں کیا۔ تو توفی کب موت بنے گی؟ نیند، موت کے قرینے کے وقت۔ اور کب نیند بنے گی؟ نیند کے قرینے کے وقت۔ اور جب دونوں ہی قرینے نہیں تو نہ وہ موت ہوگی نہ وہ نیند ہوگی۔ یہ ہے اصل ضابطہ قرآن حکیم کا، جس میں خلط کر کے مرزا صاحب نے یہ تو ذکر کر دیا کہ رات کا قرینہ نہ ہو، تو یہ ذکر کیوں نہیں کیا کہ موت کا قرینہ بھی نہ ہو؟ تو یہ ہے عیسیٰ کی توفی، نہ نیند ہے نہ ہی موت کا وقت ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے علماء کرام پہ، انہوں نے سب ان نکات کو بیان کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کچھ پڑھ لینا چاہیے تو اس سے ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں تو آپ سمجھ گئے کہ توفی تین چیزوں سے کنایہ ہے۔ لفظ توفی کا اپنا معنی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کنایہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے اس کے اندر ایک معنی چھپا ہوا ہے، وہ اس لفظ کا معنی نہیں۔ جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، تقریر کرنے والا، اب اس میں لفظ کتنے آئے؟ تقریر، دوسرا کرنے، تیسرا والا۔ اب اس میں سعید احمد ہے لیکن ہے، چھپا ہوا ہے، کیونکہ تقریر میں ہی کر رہا ہوں، باقی سب سن رہے ہیں، اسے کنایہ کہتے ہیں۔ تو کتنی آسان سی بات ہے۔ اب اللہ جب یہ کہے کہ پورے طور پہ قبضے میں لینا، اگر اجل کے وقت ہے تو یہ موت سے کنایہ ہے، پھر اللہ کہے پورے طور پہ قبضے میں لینا، نیند کے وقت ہو تو یہ نیند سے کنایہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تیری توفی میں کر رہا ہوں، نہ موت کا ذکر نہ نیند کا، یہ ہے کہ تجھے اٹھا رہا ہوں، تو یہ توفی رفع ہے۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ۔ یہ دنیا میں آدم سے لے کے آخری انسان تک صرف حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہے۔ تو خاصے کا ہی اللہ تو یاد دلا رہے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیک، نعمت ہے یہ عیسیٰ کے لیے توفی۔ خیر اس کو ہم نے کئی وجہ سے چونکہ پہلے ذکر کر دیا ہے تو یہ اب ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے۔ اب یہ آیت توفی عیسیٰ جو ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس کے مفردات پہ غور کریں اور پھر اس کی تفسیرات پہ۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اے عیسیٰ انی متوفیک، پہلا کام کیا؟ تمہاری توفی کروں گا، دوسرا رافعک، تمہارا رفع کروں گا، تیسرا مطہرک، تمہاری تطہیر کروں گا۔ اب خطاب رب تعالیٰ کا ہے، مخاطب عیسیٰ کی روح ہے یا جسم ہے؟ یا روح اور جسم دونوں ہیں؟ شخص متوفی کا، یہ کاف ضمیر جو ہے یہ نہ روح کے لیے ہے بغیر جسم کے، نہ جسم کے لیے ہے بغیر روح کے، مخاطب شخص عیسیٰ ہے۔ تو یہ شخصیت عیسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں میں تجھے پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں۔ آگے فرمایا ورافعک، تجھے اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور تمہاری تطہیر کرنے والا ہوں کافروں سے۔ تو یہ مفسرین کے ہاں سب سے، میں کہتا ہوں ہمیشہ یہ سب سے مضبوط اور سب سے آسان اور پہلی وجہ ہے تفسیر کی۔ اس میں موت کا ذکر ہی نہیں کہ ہمیں جواب دینا پڑے، ہر لفظ کو اس کے اپنے معنی پہ ہم نے رکھا، کنایہ بھی نہیں کسی کو بنایا۔
تو یہ بالکل ظاہری الفاظ کے مطابق ہے. موت کا کہیں ذکر ہوا نہیں ہوا. 3 کام کے واقعہ ہونے کا ذکر ہے. پہلا کام کیا ہے؟ توفی کا واقعہ ہونا، قبضے میں لینا. دوسرا رفع، اوپر اٹھا لینا. تیسرا تطہیر. تو یہ تینوں کام عیسیٰ کی پوری شخصیت پہ ہو رہے ہیں، کیونکہ خطاب جو عیسیٰ کو ہو رہا ہے. اور بھی وجوہ ہم نے ذکر کی، اس کی ترجیح کی، لیکن ابھی صرف یہ تفصیلات سمجھیں جو ہمارا موضوع. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ متوفی کا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے کہ تجھے پورے طور پہ قبضے میں لے رہے ہیں، لیکن پورے طور پہ قبضے میں لینا بڑا عام مفہوم ہے. قبضے میں لینا پورے قرآن میں ہم نے دیکھا، کہیں مارنے میں کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں جناب علی سلانے کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں اٹھانے کے معنی میں آ رہا ہے. تو اب یہ متوفی کا کس سے کنایہ بنے؟ تو کہتے ہیں اہل علم متوفی کا یہ ایک جنس ہے، عام مفہوم ہے. ورافعک یہ اس کی نوع ہے. یہ دوسری تفسیر بتا رہا ہوں، تھوڑی سی علمی ہے، کہ تیرا رفع کرنے والا ہوں. تو اس رفع نے اس قبضے کی نوعیت کو مقرر کر دیا کہ تیرا قبضہ کیا ہوگا، کہ تیرا رفع ہو جائے گا. وَمُطَهِّرُكَ تیری تطہیر ہوگی. ایسی جگہ اللہ لے جائیں گے کہ کافر وہاں تک نہ پہنچ سکے. موت کا ذکر کہیں ہے؟ کہیں نہیں. تیسری تفسیر یہ ہے متوفیق، یہ بھی مفسرین میں سے بعض نے سے بھی اختیار کیا. ہر تفسیر صحیح ہے، یہ بھی یاد رکھیں. متوفیق تجھے سلا دوں گا، یہ بھی ہے ایک، چونکہ سفر لمبا تھا. عیسیٰ نے زمین سے کہاں تک جانا تھا؟ آسمان تک. تو راستے خطرناک تھے، پرخطر راستے تھے. قرات بھی تھے، جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ ان سے گزر ہی نہیں سکتا. گزارنے والا تو اللہ ہے، ان کا خالق ہے، اللہ اٹھا رہے تھے. بہرحال تو راستے کے اخطار کو عیسیٰ کو دکھانا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے سلا دیا. یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے. تو متوفی کس سے کنایہ ہوا؟ نیند سے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ رفع سے کنایہ ہوا. اور پہلی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے قبضے میں لے لیا جیسے اس کی شان تھی. میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پہلی تفسیر آسان ہے، آرام آدمی سمجھ سکتا ہے. اس میں کنایے کی بھی بات ہم نے نہیں کی، علمی بات ہے. تو اب یہ تیسری تفسیر ہے. کہیں جگہ موت کا ذکر ہوا. سویا ہوا مردہ ہوتا ہے، ہاں، لم تمت. سوئے ہو کی تعریف یہ ہے جو نہ مردہ ہو، جو مردہ نہ ہو. یہ تیسری تفسیر ہے کہ توفی کس سے کنایہ ہو؟ کس سے؟ سلانے سے. دوسری کیا بتائی تھی؟ توفی کنایہ ہو رفع سے. پہلی تفسیر کیا بتائی تھی؟ کہ توفی بس اپنے معنی میں ہو، قبضے میں لے لیا جیسے چاہا. اور واو ہے، موجود ہے واو. تو اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ورافعک، اور تجھے اٹھا لوں گا. پہلے قبضے میں لے لوں. اور واو ترتیب کے لیے ہمارے ہاں نہیں ہوتی، جمع کے لیے ہوتی ہے. یعنی یہ 3 کام ہوں گے کس کے ساتھ؟ عیسیٰ کے. اور یہ 3 کام ہو چکے. کیا ان کا؟ توفی بھی ہو گئی، قبضے میں بھی لے لیا، رفع بھی ہو گیا، اور ان کی تطہیر بھی ہوگی. وہاں پہنچا دیا جہاں اطہار ہی رہتے ہیں، فرشتوں کی جگہ پہ، آسمانوں پہ. کیونکہ رفع الی اللہ جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اس سے مراد آسمان پہ جانا ہوتا ہے. تو اس میں کنایہ ہو گیا نیند سے. چوتھی تفسیر یہ ہے متوفیق، اور سے سمجھیں، یہاں پہ بہت گڑبڑ انہوں نے کی ہے. متوفیق یہ کنایہ ہے مارنے سے. کیا عیسیٰ ہم تمہیں ماریں گے؟ یہ کب اللہ کہہ رہے ہیں؟ جب دشمن مارنے کے لیے کمان اٹھائے ہوئے ہیں، دشمن قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، دشمن گھر کا گھیرا کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں ماریں گے تجھے. کون مارے گا؟ میں ماروں گا. تو اب اس میں موت کا ذکر ہے، لیکن کون سی موت؟ جو واقعہ ہوگی اس کی، یا جو واقعہ ہوگی؟ تو یہاں پہ قرینہ جو ہے، جس مفسر نے یہ کہا اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تجھے موت دینے والا ہوں جب تجھے میں آسمان سے اتاروں گا
اور زمین پہ لے آؤں گا اور تمہاری اجل کا وقت ہوگا، تو یہ ابھی تک نہیں ہوا کیا؟ ورافعک، رفع ہو گیا ان کا۔ اس تفسیر کو ابن عباس نے کہا تھا کہ اس میں تقدیم بھی ہے اور تاخیر بھی ہے، جو بعد میں ہوگا اس کا اللہ نے پہلے ذکر کر دیا۔ اب اس کی حکمتیں میں نے کہا تھا، اس پہ مستقل میں ایک درس دوں گا کہ متوفی کا کو پہلے ذکر کیوں کیا اور توفی کی کیا حکمتیں ہیں، لیکن یہ سمجھیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، ان چاروں تفسیروں میں کہیں ان کی موت کا ذکر نہیں جو واقعہ ہو چکی۔ متوفیک ممیتک، تجھے موت دوں گا کب؟ بعد انزال ایاک من السماء، تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وَيَتَزَوَّجْ، شادی کریں گے، باقی چیزیں ان کی ہو گئیں، یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، مگر یہ بھی فرمایا کہ شادی کریں گے۔ پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ دفن ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے وفات پا گئے اور میں آپ کے بعد زندہ رہی تو میرے ساتھ تو جگہ ہی نہیں کوئی، ایک ابو بکر صدیق کی جگہ ہے، ایک عمر الفاروق کی ہے، اور تیسری ہمارے بھائی عیسیٰ کی جگہ ہے، چوتھی تو جگہ ہی نہیں۔ تو عیسیٰ کے نزول پہ بہت سی احادیث ہیں کہ وہ اتریں گے۔ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، حضور قسم اٹھا کے تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اتریں گے۔ تو بہرحال اتر کر موت واقعہ ہونا، یہ حضرت عیسیٰ کی موت ہو گئی یا بھی ہوگی؟ ہوگی۔ تو چاروں یہ تفسیریں ہیں، چاروں صحیح ہیں۔ اور اب کیا کروں گا؟ اب تجھے اٹھا رہا ہوں، تو ہو گئی نا تقدیم و تاخیر۔ تو یہ ان چاروں تفسیروں میں یہ کہا کرتا ہوں اس کو عربی میں تعددت التفاسیر، تعددت تفاسیر متعدد ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مختلف ہیں، متعدد ہیں، مگر کلہم اجمعوا علی انہ حی، سب کا اجماع ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔